اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی و محترم سامعین، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ الفجر کی کچھ آیتیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ آیات تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اصل میں یہ بڑی ایک تنبیہ ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت قوم ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں قرآن کریم نے جن بھی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان جو دنیا میں تشریف لائے وہ نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ان کو ابو البشر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کی بیوی اور ہم سب کی ماں اماں حوا ہیں، جن کو انگریزی میں ایو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو انگریزی میں ایڈم کہتے ہیں۔ تورات میں یا بائبل میں ان کا نام ایڈم ہی آیا ہے، اور مائی حوا کا نام ایوی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں 930 سال، 926 سال، 1000 سال، لیکن اگر 1000 سال بھی اگر لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کی کافی شاخیں ان سے چلائی ہوں گی۔ ایک تفسیر انوار البیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ٹوینس پیدا ہوتے تھے، اور ایک وقت کی ولادت کی بچی کی شادی دوسری ولادت سے، اور دوسرے کے بچے کی پہلی ولادت سے کی جاتی تھی شادی۔ تو اس طرح سے ایک تفسیر انوار البیان ہے، اس نے 20 جوڑوں کی ولادت کا ذکر کیا، جو کہ ذہن نہیں تسلیم کرتا 1000 سال میں، بلکہ ایک دوسری تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو 40,000 پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں چھوڑ کر دنیا سے گئے تھے، 40,000۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ تعداد کوئی اتنی قابل اعتبار بھی نہیں ہے، زیادہ تر تاریخ سے چیزیں لی گئی ہیں، کوئی بائبل سے چیزیں لی گئی ہیں، کوئی مختلف تاریخوں سے یہ چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں، تاہم اس سے کوئی تعلق بھی نہیں، تعلق تو عمل سے ہے۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر جن کو ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، وہ آدم علیہ السلام تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے معنی، لفظی معنی آپ جانتے ہیں، گندم گوں، جن کا رنگ گندمی ہو، ان کو آدم کہتے ہیں۔ انسان کو بھی آدم کہتے ہیں، چونکہ بحیثیت انسان دنیا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، خلافت عرضی سونپی تھی، یعنی زمین کا اقتدار سونپا تھا۔ زمین کی یہ عام طور سے خلیفہ کا ترجمہ وائس جی رینٹ کیا جاتا ہے، نائب، نیابت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو زمین پر شعوری زندگی میں جاری و ساری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کہتے ہیں، یا تاریخوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو ان کو بڑا صدمہ ہوا اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ شیس علیہ السلام جو تھے، وہ شیس کے لفظی معنی اللہ کی عنایت کے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تاکہ ان کا صدمہ جو ہے اس کی اختلافی کی جائے۔ تو شیس علیہ السلام ایکچولی آدم علیہ السلام کے جانشین تھے۔ تاریخیں یہ بتاتی ہیں ہمیں، یا تفاسیر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے،
30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل فرمائے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے، 10 صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے نازل فرمائے، لیکن بعض ان 10 صحیفوں کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس طرح سے اگر 100 صحیفے اور 4 کتابیں لی جائے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، تو یہ کل 104 آسمانی کتابوں کا نام ہوا۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسری میں نے یہ بات عرض کی تھی، اگر آپ پھر بات کو بار بار بیان کرنے سے بات یاد ہو جاتی ہے، مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 1,24,000۔ تو عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 میں سے رسول کتنے تھے، صاحب کتاب کتنے تھے؟ تو آپ نے ہمیں 315۔ ایک روایت میں 313 کا فگر آتا ہے، ایک میں 315 کا فگر آتا ہے۔ تو ان 315 کتابوں میں آپ دیکھ لیں جو کچھ آج ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں، انسانیت کا اتفاق اس بات پر کہ یہ دنیا کی واحد اعلامی کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کی تنسیخ سے، ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ اس میں کوئی لفظی تحریف، جن لوگوں نے معنوی تحریف کی انہوں نے بھی منہ کی کھائی، جنہوں نے اس میں لفظی تحریف کرنے کی کوشش کی، مسلمہ کذاب جیسے لوگوں نے، انہوں نے بھی منہ کی کھائی۔ تو بہرحال میں آدم علیہ السلام کے بعد عام طور سے اگر آپ قصص القرآن کی کتابیں پڑھیں تو ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو جانشین تھے یا خلیفہ تھے وہ شیث علیہ السلام تھے، اور شیث علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام تشریف لائے، اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درس دیا کرتے تھے، اس لیے ان کو ادریس کہا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے قلم بھی پہلے ایجاد فرمایا۔ پھر بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ علم نجوم کے بھی، یہ بات یاد رکھیں کہ علم نجوم کی 2 قسمیں، ایک اسٹرانومی ہے، ایک اسٹرالوجی ہے۔ اسٹرانومی کے ذریعے ہم دنیا کا کیلنڈر معلوم کرتے ہیں، ٹائم معلوم کرتے ہیں۔ اسٹرالوجی کے ذریعے ہم ستاروں کے ذریعے قسمت کی گردش دیکھتے ہیں، تو وہ تو حرام ہے۔ اسٹرالوجی جو ہے وہ غلط ہے، ستاروں کی گردش سے اس قسم کا فال لینا جائز نہیں ہے، لیکن اسٹرانومی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں دنیا کے اوقات، جنتریاں، وقت کا آنا جانا، چاند کا طلوع غروب، یہ گھٹنا بڑھنا، ساری چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائیں۔ تو چنانچہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کے بیٹے شیث علیہ السلام آئے، شیث کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، ادریس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ انہی کے ذریعے سے ساری دنیا میں انسان پھیلے، بلکہ نوح علیہ السلام، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں میں، کوئی امریکہ، کوئی گنی، کوئی بھارتی، تو کا لٹریچر پڑھیں تو ایک عالمگیر طوفان کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض مورخین نے ظاہر کیا ہے کہ اس وقت انسان تھے ہی ایک مخصوص علاقے میں، جس مخصوص علاقے میں طوفان آیا، بعد میں وہ پھیل گئے تو سب نے تذکرے کیے، یہاں تذکرہ کیا، اس کو تاریخ کا ریکارڈ بھی بنا دیا گیا کسی حد تک۔ تو بہرحال نوح السلام کے بیٹے، اب کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے معروف تھے، ایک حام تھا، ایک سام تھا، ایک یافس تھا، اور ایک کنعان تھا۔ کنعان وہ لڑکا تھا جو طوفان میں ڈوب کر مرا تھا، جن کو نوح علیہ السلام نے یہ آفر کی تھی کہ تو اسلام قبول کر لے اور ہمارے یہ کشتی میں آ جا، تو بھی بیٹھ جا۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر جاؤں گا، پانی وہاں میرا کیا کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا۔ بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے کنعان کو ان کا حقیقی بیٹا ظاہر کرنے کی بجائے بھتیجا ظاہر کیا، لیکن جو مستند مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹے تھے، کنعان تھے، کنعان تو ڈوب کر مر گیا، باقی اولاد جو ہے وہ حام، سام اور یافس سے ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن یاجوج ماجوج ہوں گے، یہ یہی تاتاری قومیں ہیں، منگول قومیں ہیں۔ اگر آپ غور سے پڑھیں تفاسیر مولانا ابوالکلام آزاد کی، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی، تو یہ جو تاتاری اور منگول ہیں یہی یاجوج ماجوج بھی کہلاتے ہیں، یا اس وقت کے یاجوج ماجوج ہیں۔ تو یہ قومیں جو ہے یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ تو اب سام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام ارم تھا، یہاں ارم کا ذکر ہے صورت میں، میں صورت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا۔ پھر آگے ارم کا ایک بیٹا جسو تھا اور ایک بیٹا اوس تھا۔ اوس کی اولاد جو ہے اس کو قوم عاد کہتے ہیں، اور جو جسو کا بیٹا ہے اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قوم عاد کی نصیحت اور رشد کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ و تعلم اور تعلیم کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور سمود کی اصلاح کے لیے
ان کو دینی تبلیغ کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے سمود اپنے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن میں سورۃ ہود بھی موجود ہے۔ اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورہ الحجر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا سارا ذکر موجود ہے، اور اگر سورہ احقاف پڑھیں تو اس میں قوم عاد کا سارا ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ 30واں پارے کی سورہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے جس کی چند آیتیں پڑھی ہیں، الفجر سورہ کا نام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں اور سب سے زیادہ رکوعات ہیں۔ اس پارے میں 37 سورت ہیں، 37 صورتیں ہیں اور 39 اس کے رکوع ہیں۔ چنانچہ یہ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے عاد والوں سے کیا سلوک کیا۔ جب عاد والوں نے کیا وہ آگے آئے گا۔ جب عاد والوں نے زمین پر عدم اٹھایا، فساد کیا، اب آپ دیکھتے ہیں، آپ دو عالمی ونڈے رشیا ہیں، امریکہ ہیں، کبھی امریکہ افغانستان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی رشیا امریکہ میں افغانستان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا اب اس نے یوکرین میں جنگ چھیڑ دی ہے، ادھر سے ایک طرف سے فعال ہوتا ہے، دوسری طرف کو شرارت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ان قوموں نے بھی زمین میں فساد کیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ تو قوم عاد پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 7 دن اور 8 راتیں آندھی چلتی رہی، اور آندھی بھی کون سی؟ ٹھار کی آندھی تھی جو پانی کو بھی جما دیتی تھی، تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ارم کہا، ارم ذات العماد، جو لمبے لمبے ستون بنا کر رہتی تھی۔ ارم اس لیے کہا کہ نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ارم تھا، سام کے بیٹے کا نام ارم تھا، ارم کے بیٹے کا نام اوس یا جسو تھا، جن میں سے عاد اور ثمود ہوئے ہیں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے عاد اولیٰ سے کیا کیا اور عاد ثانیہ سے کیا کیا، جو بڑے بڑے لمبے ستون بنا کر التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ممالک میں ان جیسے انسان پیدا نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، فکر بھی تھا، علم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لسانی پیدا کیا تھا، ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ فرمایا ان جیسے شہروں میں، ممالک میں کبھی انسان پیدا نہیں ہوئے، ان کو جسمانیت بھی دی، ان کو طاقت بھی دی، ان کو قدرت بھی دی، ان کو علم بھی دی۔ اور علم کا آپ دیکھ سکتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو وادیوں کو کاٹ کر، بڑے بڑے جو چٹانوں کو کاٹ کر بڑی بڑی وادیاں اور بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے، یعنی انجینئرنگ میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت سے مفسرین نے اپنی تاریخ القرآن کی کتابوں میں ان کی تصاویر دی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تیسرے شخص کا نام یہ فرعون۔ اصل میں فرعون کا نام تو آپ جانتے ہی ہیں، ریمیسس کہا جاتا ہے۔ یہ مولانا عبد الماجد ریابالی نے ریمیسس 2 کا نام لکھا ہے، ریمیسس ثانی، جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا۔ ایک فرعون تو وہ جو ولادت کے پاس واسطہ پڑا تھا، اور ولادت جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، ایک فرعون تو وہ تھا۔ اور دوسرا فیرو یا فرعون وہ تھا جس کو غرق کیا گیا تھا، جس کو آپ نے نبوت کی طرف بلایا، تعلیم کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، دعوت دی، اور اسے انکار کر دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام بلکہ بنو اسرائیل کو تباہ کرنے کی ٹھانی تھی، اور ان کا تعاقب کیا تھا، اور بحرۂ کلزم جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے وہاں پر غرق ہو گیا تھا۔ اور آج بھی فیرو کی کہتے ہیں کہ یہاں سمندر سے، بحرۂ کلزم سے یہاں سے فرعون کی لاش ملی تھی، آج بھی اس کو حمام فرعون کہتے ہیں۔ تو آج بھی فرعون کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں بالکل محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں ممیز ہوتی تھی، مسالے لگا دیتے تھے، بڑے بڑے اہرام بھی ہیں مصر میں، پیرامڈس، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے فرعونہ کے یہ مزار ہی ہیں، مقبرے ہی ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں اتنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون ذی الاوتاد کہا، میخوں والا فرعون۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میخوں والا اسے اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس اتنا بھاری لشکر تھا کہ یہاں پر جا کر خیمے گاڑتا تھا، ہر وقت میخیں ہی میخیں ہو جاتی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میخوں والا اسے اس لیے کہا گیا کہ اس کے پاس فوج کی کثرت تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ اس کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ جو بھی اس کی خدائی کا انکار کرتا تھا، یا کسی اور کو خدا مانتا تھا، یا خدا واحد کو خدا مانتا تھا، وہ اس کو چمیخا گڑوا دیتا تھا، وہ لٹا کر اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں میخیں لگوا دیتا، اس لیے اس کو فرعون میخوں والا کہا۔ کہتے ہیں نا اس کی بیٹی تھی، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کنگا اٹھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو
وہ اس کی فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھیں، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنگا اٹھایا، تو انہوں نے جا کے باپ سے شکایت کی، باپ نے اس کو چومیخا کر دیا تھا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی تھی، تو اسی لیے اس کو فرعون میں والا کہا گیا۔ جس کا میں بیٹی کا بات کر رہا تھا، میں ساری غلطی کر گیا، وہ نمرود کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا ایک بچی نے کہ کیا میں اس آگ میں جس میں آپ باغ محسوس کر رہے ہیں، گلستان محسوس کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بھی آ جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی جلنے سے بچا لے گا؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو آ جا، لیکن یہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جس کا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، چنانچہ وہ پڑھتی ہوئی آگ میں گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ اس پر بھی ٹھنڈی کر دی۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ، قل نا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، وہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی ٹھنڈی ہوگی، آپ کے فالوز بھی ٹھنڈی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ یہ 3 بادشاہوں کے 3 قوموں کو ذکر کیا ہے، ان کی خرابی کیا تھی؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے ممالک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے قوانین ایسے بنائے جس سے فکر آخرت کی نفی ہوتی تھی، انہوں نے اصول اور ضابطے ایسے بنائے جن میں دنیا میں تعیش اور عیاشی ہوتی تھی، لیکن خدا فراموشی تھی، توحید فراموشی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، نمرود کی قوم، وہ بھی ان میں بھی یہی خرابی تھی، وہ بھی سود بھی کھاتے تھے معاشرہ۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں ایک انگریز پروفیسر ہے لیونارڈ وولی، ان کی کتاب ہے ابراہم، انہوں نے یہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کے شہر کے جو روئنس ہیں، خرابے ہیں، خنڈرات ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب کو لکھا تھا کہ کوئی 5000 ان کے خدا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر شہر کا ایک رب البلد ہوتا تھا، کا جو رب البلد تھا اس کا نام ننار تھا، چاند دیوتا تھا۔ ایک لرسا شہر تھا، اس کا جو رب البلد تھا اس کا نام شماس تھا، سورج دیوتا تھا۔ تو اسی طرح فرعون کو بھی، فرعون نام تو یہ اصل میں یہ دیکھیے کیسر ایک لقب ہے، بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا۔ اس طرح کسرا جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا۔ جو یمن کا بادشاہ ہیں ان کے طبابیہ، طبا کہتے ہیں، طبا کی جمع طبابیہ۔ اور اسی طرح جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، سورج دیوتا، سورج کا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو جاپان والے ہیں یہ بادشاہ کو سورج کا اوتار سمجھتے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال الذین طغوا فی البلاد، ان قوموں کو اس لیے پناہ دی گئی، ان قوموں کو اس لیے برباد کر دیا گیا، ان قوموں نے ممالک میں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے نافرمانی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں فساد مچایا، کوئی چھوٹا بن گیا، کوئی بڑا بن گیا، جو زور والے تھے وہ چھوٹوں کے حق غصب کرتے تھے، جو طاقتور تھے وہ کمزوروں کے حق غصب کرتے تھے، فساد بھی مچایا، اللہ کے قوانین کی بھی نافرمانی کی، آخرت کے دن کو بھی جٹایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، صوت کوڑے کو کہتے ہیں، پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کہتے ہیں طاق میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر ایک پر نظر ہے، ہر فرد پر، ہر قوم پر، ہر جنس پر، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ وہاں سے رہے ہیں۔ جب کوئی قوم حد کو کراس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ ہم نے بھی پاکستان حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سکھانے کے لیے۔ آج ایمانداری سے دیکھیں ہماری خواتین ہیں وہ قرآن کی تعلیمات پر کہاں تک عمل کرتی ہیں، ہمارے بچے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر کہاں تک عمل کرتے ہیں۔ یہ سارا خود آپ جائزہ لیں ایمانداری سے، یہ دیکھیں کہ اب حجاب کا کیا حال ہے عورتوں میں، ستر کا کیا حال ہے، رحم دلی کا کیا حال ہے، لوٹ مار ڈاکو، صبح اخبار پڑھتے خوف آتا ہے کہ فلاں گھر لوٹ لیا، فلاں فرد کو لوٹ لیا۔ اور کئی واقعات آتے ہیں باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے فساد ہے، یہ ایک حد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنا آپ نہ سنبھالا، ہم نے ایک طرف نہ آئے، قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع نہ کیا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ، وہ کسی نے بزرگ نے فرمایا تھا کہ اگر تو
اس شیطان کی شر سے پناہ چاہتا ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے لیکن تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس خدا کی پناہ میں آ جا جو ابلیس کو دیکھ رہا ہے لیکن ابلیس اسے نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے، اس کی طرف ہم رجوع کریں تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم ہمارے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔